ہم لوگ اصل کیسے حفاظت کریں اپنے دھرم کی؟ کیا ہم لڑائی کریں؟ یہ بابا رام دیو بھاشن دیا ہے تو کیا ہم ان کے بھاشن پہ جا کر ان سے جھگڑا کریں کیا؟ بالکل نہیں۔ ہمیں اپنے دھرم کی رکشا کرنی ہے۔ کیسے؟ فرق ہے ہمارے ہندو بھائی میں اور مسلم بھائی میں۔ ہندو بھائی تو یہ بولتے ہیں کہ دھرم کی رکشا کرو، دھرمو رکشتی رکشتہ، تم دھرم کی رکشا کرو، دھرم تمہاری رکشا کرے گا۔ وہ طریقہ بدل دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی دھرم کا اپمان ہو، اپمان کرنے والوں کو مارو پیٹو۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کہا گیا کہ اگر تم مسلمان ہو، سب سے پہلے بات، تم اگر کامیاب مومن بننا چاہتے ہو تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو پرے، یو ہیو ٹو بلیو ان ون گاڈ، فرسٹ آف آل، بیکاز دیر آر 5 پلرز آف اسلام، دیر آر 5 پلرز آف اسلام۔ 4 پلر ہیں اسلام کے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو بلیو ان ون گاڈ، سب سے پہلے ایک اللہ کو ماننا۔ دوسرے نمبر پر 5 times a day 24 hours 5 times a day you have to offer salah 5 times a day، 24 گھنٹے میں فرض نمازوں کو ادا کرنا، ظہر کو اس کے وقت میں، عصر کی نماز کو ادا کرنا، ظہر کی نماز کو ادا کرنا، قضا ہو جائے یا الگ الگ ٹائم پہ نمازوں کو، البتہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری۔ یہ 2 پلر ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر روزہ کو رکھیے، مہینے میں، رمضان کے پورے مہینے میں، ٹو کیپ فاسٹ ان دا ہولی منتھ آف رمضان، پورے 30 دن کے روزے رکھنا۔ کب؟ رمضان کے پورے مہینے میں، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسلام، اس کے اوپر آستھا ہونا، ایک اللہ پر آستھا، نماز پر آستھا یعنی یقین ہونا، اور روزے کے اوپر یقین ہونا، زکوٰۃ کے اوپر یقین ہونا، اور حج کے اوپر یقین ہوگا۔ ان چاروں، ان پانچوں، بنی الاسلام علی 5، ان 5 پلر کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ایک کے اوپر وشواس نہیں رکھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے پلیٹ فارم سے نکل گیا۔ آج مسلمان ایک اللہ کو تو مانتا ہے لیکن عملی اعتبار سے نماز کے اندر کمی اور کوتاہی ہے، بلیو کرتا ہے، جس کی بنیاد پر ہاں مومن کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن وہ طاقت اس مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی ہے جو ایک پکا نمازی مسلمان کے اندر جو طاقت، جو روحانیت ہوگی، جو اللہ سے جو قریب ہوگا، وہ بے نمازی مومن کے اندر وہ نورانیت نہیں ہو سکتی۔ وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، وہ جھوٹ بولے گا، وہ شکایتیں کرے گا، بے نمازی کی وجہ سے گناہ وہ کرے گا، بے حیائی کے اندر پڑا ہوگا، شراب پینے کے اندر پڑا ہوگا۔ کیوں نماز نہیں پڑھتا؟ جو نمازی ہوگا اس کے چہرے کے اندر نور، چہرے کے اندر شکل میں دیکھ لیجئے داڑھی ہے، اور ہاتھ میں قرآن کریم کے نسخے ہیں، بیٹھتے ہیں مسجد میں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ زبان کے اندر قرآن کریم کی تلاوت جب آپ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور آپ کا مقام و مرتبہ رب ذوالجلال کے نزدیک کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو ہم دھرم کی حفاظت کیسے کریں؟ نماز پڑھیں گے تو دھرم کی حفاظت ہو جائے گی، نماز پڑھیں گے تو دھرم کی حفاظت ہو جائے گی، اسلام کی حفاظت ہو جائے گی، اور روزہ رکھیں گے تو اسلام کی حفاظت ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے جو مالدار آدمی ہے تو شریعت کا حفاظت ہوگا، اور اگر حج کرنے جائیں گے تو اس سے اسلام کی حفاظت ہو جائے گی۔ اسلام کی حفاظت کے لیے، دھرم کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ہمارے RSS بھائیوں کا ہے، VHP بھائیوں کا ہے کہ دھرمو رکشتی رکشتہ، دھرم کی اگر رکشا کرنا ہے تمہیں، تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری رکشا ہو تو تم دھرم کی رکشا کرو، حالانکہ یہ غلط ہے۔ میرے ہندوستان کے ہندو سماج کے بھائیوں، یقیناً آپ دھرم سے پیار کرتے ہیں لیکن آپ کے دھرم کے اندر بہت ساری اچھی باتیں کہی گئی ہے۔ پڑھیے شریمد بھگوت گیتا کے اس شلوک کو جس کے اندر کہا گیا اہنسا، ظلم مت کرو کسی کے اوپر، اہنسا۔ گرو جی اگر آپ یہ منتر پڑھتے تو اچھا ہوتا، اہنسا،
بتاتے وہاں پر راجستھان کے اس منچ پر جہاں پر آپ نے بولا کہ اسلام کا یہ مطلب، اسلام کا یہ مطلب، آپ کو بولنا تھا وہاں پہ اہنسا، ستیم، ظلم مت کرو، ستیم، سدا ستیہ بولو، ستیم، ستیم، سدا ستیم، ستیم کرودس، ظلم مت کرو، سچ بولو، کرودس تیاگا، غصہ آ جائے، جھگڑا آ جائے تو کرودس تیاگا، غصے کو تیاگ دو، غصہ مت کرو۔ غصہ آتا، غصہ آنا لازمی ہے، لیکن غصہ آئے کنٹرول نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی سی بات میں غصہ بھی ایک دم تھپڑ مار دیا، خوب پیٹ گئے، اس کا بھی سر پھاڑ دیا، اس کا بھی دانت توڑ دیا، چلے گئے جیل میں۔ غصے کے اوپر کنٹرول۔ ہاں کہیں کہیں غصہ اگر آنے کی جگہ غصہ نہ آئے تو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گدھا ہے۔ جیسے کہیں پر کوئی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، قرآن کریم کی بے عزتی توہین کر رہا ہے، وہاں پر غصہ نہ آنا گدھے کی علامت ہے۔ وہاں پر توہین کر رہا ہے، قرآن کے ورق کو پھاڑ رہا ہے، قرآن کو پیروں تلے روند رہا ہے، نماز کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے، وہاں پر غصہ آنا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن ظلم نہ کرنا، وائلنٹ مت ہونا، بھارت کے سمویدھان کے مطابق اس کی پرمیشن نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اسلام کی، اپنے دھرم کی رکشا کیسے کرنی، اس پر عمل کر کے کرنی ہے۔